مانے یا نہ مانے، ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت سارا جہان اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سورہ مومن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی جانب اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جس کی وہ مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کے سبب زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے انجام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان، روز قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی نشانیوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے نمودار ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا محتاج ننگ دھڑنگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ چرواہوں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصوں پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ آئیے اسی طرح کی چند اور احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، شراب نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ باروایت بخاری شریف۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ باروایت صحیح مسلم۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ باروایت احوال یوم القیامہ۔ جنسی بے راہ روی عام ہوگی۔ باروایت بخاری شریف۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زنا کاری لوگوں کا معمول ہوگی۔ باروایت کتاب الفتن۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ اختیار کریں گے۔ باروایت در منصور جلال الدین سیوطی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ باروایت المتقی الہندی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ باروایت بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، پس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ باروایت ترمذی شریف۔ آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلدی گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا
اور اس کے بعد یہ زمین اور اس کے اوپر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گی یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے تحت قائم کی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی، پھر ان اچھے اعمال کی جزا کے لیے اور برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ تو پھر کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ اچھے اعمال کرتے اور جو برے اعمال کرتے تو انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی ہے اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ آیت اور اس کی طرح اور بے شمار آیات قیامت کے وقوع پذیر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا اپنی من مانیاں کرے اور بس ختم، کوئی باز پرس نہ ہو۔ نہیں، یہ بات مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جانے کے بعد مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ باروایت صحیح بخاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو، لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ہمیں بتائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات آج عیاں ہے کہ لوگ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے ہر بات لٹا دینے پر آمادہ ہیں اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ آئیے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی اور روز قیامت میں پوچھے جانے والے سوالات و جوابات کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔